توہین سے مراد اگر لعنت ہو تو لعنت بھی تبرہ کی طرح کی ایک چیز ہے کہ لعنت جو قرآن کریم میں ہے، لعنت اللہ کا فعل ہے، اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ لعنت کرے، ملائکہ لعنت کرتے ہیں، مومنین لعنت کرتے ہیں، یا ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم العن فلانن، اللہ فلاں کو قرآن میں کہتا ہے لعنت اللہ علی لعنت الکاذبین. اللہ علی الکاذبین. تو زہر لعنت اگر گالی ہو تو یہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو نسبت نہیں دے سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ بھی گالیاں دیتا ہے. وہ جیسے مرحوم رضوی صاحب جب وہ انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی گالیاں کیوں دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے دفاع میں کہا کہ اللہ بھی گالیاں دیتا ہے قرآن میں، نعوذ باللہ. تو ایسے تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو آپ گالی کی نسبت نہیں دے سکتے. لیکن لعنت ہے، لعنت رحمت کے مقابلے میں ہے. رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی لطف، کوئی چیز انسان کے شامل حال ہونا، توفیق. اور لعنت محرومیت کو کہتے ہیں. رحمت کسی توفیق کے شامل حال ہونے کو کہتے ہیں، اور لعنت اسی کو چھین لینا، اسی کو دور کر لینا، اس سے محروم کر دینے کو لعنت کہتے ہیں. لعنت گالی نہیں ہے، لعنت ایک دعا ہے، بد دعا کہہ لیں دوسرے لفظوں میں، نفرین ہے. جس طرح ہم باقی زبانوں میں دیتے ہیں کہ اللہ مثلا فلاں کو ناکام کرے، اللہ اپنی اس کی مراد میں اس کو ناکام کرے. جیسے ہم پاکستان کے دشمنوں کے لیے دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں نا کہ خدایا پاکستان کے دشمنوں کو ناکام بنا، یا پاکستان کے دشمنوں سے توفیقات لے لے، یہ لعنت ہے، اسی کو لعنت کہتے ہیں. محرومیت کی دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ انہیں محروم کر لے. خوب، اگر یہ کام آپ کرتے ہیں دشمنوں کے بارے میں، دین کے دشمنوں کے بارے میں، اللہ کے دشمنوں کے بارے میں، تو یہ ٹھیک چیز ہے، یہ تو قرآنی چیز ہے، یہ دعا کے معنی میں. لیکن اگر اس کو ہم گالی کے طور پر لیں، لعنت جیسا کہ پاکستان کے کلچر میں تبرہ و لعنت دونوں اپنے مفہوم سے ہٹ کر گالی کے نام پر استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے ہونا چاہیے. گالی نہیں ہے، گالی کی گنجائش نہیں ہے. جب آپ بت کو گالی نہیں دے سکتے، فرعون کو گالی نہیں دے سکتے، آپ نمرود کو گالی نہیں دے سکتے، آپ مودی سے بڑا دشمن تو آج مسلمانوں کا نہیں ہے، اس کو گالی نہیں دے سکتے آپ. اس کو لعنت کر سکتے ہیں آپ اس معنی میں کہ اللہ اس کی حکومت ختم کرے، اقتدار سے محروم کرے، اس سے مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہا ہے وہ توفیقات اللہ اس سے لے لے. یہ کام آپ دعائیں کر سکتے ہیں، بد دعائیں. گالی نہیں دے سکتے آپ کسی کو بھی، چونکہ گالی دینے سے مودی نہیں بدنام ہوتا، گالی دینے سے مسلمان بدنام ہوتا ہے، گالی دینے والا بدنام ہوتا ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ یہ عیب دینے والے کا ہے، عامل کا ہے، اس کا عیب شمار ہوتا ہے، اس لیے نہ دیں گالی. تو یہ در حقیقت جس کو گالی دی جاتی ہے اس کا دفاع نہیں ہوتا، جو گالی دے رہا ہے اس کو بچانا ہے، اس حقارت سے، اس پستی سے اس کو بچانا ہوتا ہے. تو جو گالی کا تصور ہے وہ تو نہیں آپ کسی کے لیے بھی، بے شک دشمن بھی ہو آپ کا، اس کو گالی نہ دیں. آپ دشمن کے ساتھ دشمنی کریں، دشمنی کا جواب دیں آپ، لیکن گالی کے ذریعے نہیں. گالی بہت ہی نامعقول طریقہ ہے مخالفتوں کا یا جھگڑوں کا یا لڑائیوں کا. آپ باقی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان تھا کہ ادھر لشکر اسلام کو بجائے آگے موت کے منہ میں دھکیلنے کے ادھر کھڑے کر کے کہیں کو گالیاں دو کفار کو، تو دے سکتے تھے گالیاں. تو وہ تو کام نہیں کروایا کہ ادھر کھڑے ہو کے کفار کو گالیاں دو آپ. وہ دیتے تھے لیکن انہیں اجازت نہیں تھی کہ آپ نہیں کر سکتے یہ. اور خود حضرت علی سے بھی کبھی ایسی روایت نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی روایت، کوئی بھی دشمنان اہل البیت کے ڈھونڈتے تھے کمزوریاں اہل البیت کی، لیکن تمام سلسلہ طیبہ اہل البیت میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اچھا، بد دعا ہے، قنوت نازلہ ہے، بد دعا ہے، بالکل ہے، جسے آپ نے کہا لعنت کے مفہوم میں آتی ہے، لعنت کے مفہوم. ٹھیک ہے.